اور میں خصوصی مریم نواز صاحبہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں ان کی ہدایات پہ یہ سارے فیلڈ وزٹس کر رہی ہوں. وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں پولیو کی پوری کیمپین جو ہے. پروونشل ٹاسک فورس کی پہلے ہماری میٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ وہ ہمیں ہمارا ٹارگٹ دیتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے 100% جو ہے وہ کوریج چاہیے بچوں کی, اور 0 پہ آپ لا کے مجھے دیں, کوئی آپ کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں جہاں پہ بھی جا رہی ہوں پنجاب جو ہے وہ سب سے آگے ہے. ہمارا ایڈمنسٹریٹو جو کوریج ہے پولیو کیمپین کا وہ 100% ہے. اور سپٹمبر میں جو تھوڑی بہت ہماری کمی کوتاہی رہ گئی تھی, شارٹ کمنگ رہ گئی تھی, وہ اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. جو ہماری لو پرفارمنگ یوسز تھی کچھ, پھر ہماری انٹرا کیمپین مانیٹرنگ میں تھوڑی سی اپ اسکل اس کو کرنے کی ضرورت تھی. کچھ این جو بچے تھے, مس بچے, وہ اس کو فیڈرل نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جی یہ آپریشنل وجہوں سے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ این ہے لیکن یہ آپ کو ٹیم کوئی گھر نہیں پہنچی جس کی. تو وہ ساری چیزیں ہم نے مد نظر رکھ کے تو پھر اپنی اکتوبر کی کیمپین چلائی, اور اس کے بہت مثبت نتائج آئے. ہماری 98 to 99% جو تھی کوریج تھی. اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل ختم ہوئی ہے, 5 دن کی کیمپین تھی, اور بہت اچھے ہمارے رزلٹ آئیں گے, جس کی وجہ سے الحمدللہ پنجاب بچا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ انوائرمنٹل سیمپل سے انفیکٹ ہوئے ہیں. کیونکہ اس وقت 193 ممالک میں صرف پاکستان اور افغانستان, سب کو پتہ ہے اس چیز کا. اور چونکہ ہمارے پنجاب کے جو بارڈرز ہیں وہ تو کوئی کے پی سے مل رہا ہے, سندھ سے مل رہا ہے, بلوچستان سے مل رہا ہے, آپ روک نہیں سکتے آمد و رفت کو. تو لوگوں کا آنا جانا, اور پھر افغانستان کا جو پورس بارڈر ہے, تو وہاں پہ بھی دونوں ممالک ایک مشترکہ اسٹریٹجی بنا کے تو اس سے پولیو سے جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. ملتان میں مجھے بڑی خوشی ہوئی. اوور آل ڈی سی صاحب نے جو مجھے کل بریفنگ دی تھی, ساری ڈیٹیل, 10,23,000 بچے ہمارے جن کو ہم نے انڈر 5 پولیو کے قطرے پلانے تھے, اور جو کوریج ہوئی ہے وہ 98% ہو گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ایک یہ ڈیٹیل کے ساتھ جا کے ڈور ٹو ڈور یہ ہماری کیمپین چلی ہے. اور پھر مختلف ٹیئرز پہ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. پہلے ڈی سی صاحب خود کرتے ہیں, ڈیلی ریویو میٹنگز کرتے ہیں, پھر یو سی ایم اوز مائکرو لیول تک وہ ساری پلاننگ کلسٹرز کو دیکھا جاتا ہے. WHO ہمارے جو پارٹنرز ہیں انٹرنیشنل, وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, یونیسیف, کامسیٹ, یہ سارے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور مل کے یہ کاوش جو ہے یہ آگے بڑھتی ہے. ہمارے جو مس بچے تھے وہ بھی ہمارے جو ہیں کافی حد تک کور ہو گئے ہیں, اور اس دفعہ تو صرف 2.6% جو ہے ابھی وہ ہمارا وہ رہ گیا ہے. انشاءاللہ ہماری ٹیمز جاتی رہیں گی وہاں پہ اور ان کو بھی کور کریں گی. تو ریفیوزلز جو تھے وہ 19 تھے, اور ان 19 ریفیوزلز میں سے 16 کو کور کر لیا گیا ہے, اور ریمیننگ ریفیوزل صرف 3 رہ گئے ہیں. اچھا, یہ جو ٹھیک ہے, یہ جو 3 رہ گئے ہیں میڈیکل, کیونکہ میڈیکل گراؤنڈس پہ کچھ الاؤڈ ہوتا ہے, تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے 0% ریفیوزلز ہیں. یہ آپ کا یہاں پہ ہونا اتنا ضروری ہے کیونکہ اکیلے حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے. یہ جو پولیو ایریڈیکیشن پروگرام, امیونائزیشن پروگرام ہے, یہ حکومت, عوام اور میڈیا مل کے اس کو ختم کر سکتا ہے. اس لیے آپ کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں. آپ یہ پیغام جو ہے وہ آپ کی وجہ سے گھر گھر پہنچتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی اب پولیو کیمپین سٹارٹ ہونے والی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب ہر مہینے ہم چلاتے ہیں تو کئی لوگ, اور جائز بات بھی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کیوں بار بار ہمارے بچوں کے پاس یہ آتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھانا کہ جی یہ جو ہمارے انوائرمنٹل سیمپل سے ہماری انفیکشن ہو گئی ہے, جو کہ ڈرینیج کے تھرو آ رہی ہے اور سٹول کے تھرو آ رہی ہے, اس کو آؤٹ بریک کو, سرکولیشن کو بریک کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قطرے بار بار پلائے جائیں, جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں ہمارے بچے. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں صرف ایک کیس تھا, وہ بھی اس لیے نہیں تھا کہ اس کی بچے کی امیونائزیشن نہیں ہوئی تھی, بچے کی ہوئی تھی, اس کی EPI کے تھرو آلریڈی تھی. وہ اپنی کئی دفعہ اپنی انٹرنل جو سسٹم ہے نا, وہ امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, تو بچہ بچ گیا اسی لیے.
لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ باقی پاکستان میں یہ سچویشن نہیں ہے، بہت گمگیر سچویشن ہے. 63 پولیو کے فزیکل کیسز آ چکے ہیں اور اس میں سے 26 کے قریب بلوچستان میں ہے. کے پی میں روز بڑھ رہے ہیں، تقریباً 17-18. ہمارا جو ڈی آئی خان ہے، جو ہمارا اتنا نزدیک ہے ڈی جی خان سے، وہاں پہ روز ایک نیا پولیو کا کیس آ جاتا ہے. خدا نخواستہ اگر ہماری تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی رہ جائے ہمارے کیمپین میں تو ہمارے سارے محنت پہ پانی پھر جاتا ہے. لیکن کوئی کیس نہیں آ رہا، اس کا مطلب الحمدللہ اب ہم بالکل پنجاب جیسا پہلے پولیو فری تھا اب بھی پولیو فری ہوگا. اور یہ ساری ہماری جو انتظامیہ، ہمارے اے ڈی سی بیٹھے ہوئے ہیں، سب ہمارے جو آرگنائزر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ہم ہماری پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہے، ہم سب مل کے میرے خیال میں 2025 میں پولیو پہ قابو پا لیں گے. اور بہت بہت آپ کا شکریہ. اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں. جی، اس میں دیکھیں جی، ہمارے کچھ بچے جو ہیں نا وہ مس ہو جاتے ہیں، وہ کہیں اور وزٹ کرنے گئے ہوتے ہیں، پھر ہماری ٹیموں کو بار بار ان گھروں میں جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈیٹا تو سارا ہمارے پاس ہے. اب ایک گھر میں آپ گئے ہیں ان 5 دنوں میں اور وہ بچہ جو ہے وہ پرسسٹنٹلی وہاں پہ نہیں مل رہا تو وہ اس کو مسڈ بچہ ہم کہیں گے. تو اس لیے وہ جو دیکھیں نا، یہ ہمارے پاس موجود ہے ڈیٹا. تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ 2.6 کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ابھی ختم ہوگی نا کیمپین. اب ہماری ٹیمیں بار بار جائیں گی جب تک کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہم اس کو انٹر نہیں کر لیں گے کہ جی اس کو قطرے پہ لا دیے گئے ہیں. تو یہ وجہ ہے صرف. میم پولیو سے انکار والے کتنے جو بچے تھے یا والدین، ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی والدین پہ ملتان میں، جنہوں نے انکار کیا ایف آئی آر بھی ہوئی ہیں اس مرتبہ؟ ایک ایف آئی آر یہ تو میں ڈی سی صاحب سے بولوں گی، ذرا یہ آپ کو اس کی ڈیٹیل دیں گے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، ایف آئی آر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کیا میسج ہے؟ اس میں جی ایسا ہوتا ہے، بیسیکلی تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کے اندر انگیجمنٹ کے ذریعے سوشل موبلائزرز آلریڈی موجود ہوتے ہیں، ہمارے میڈیا کے بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو ایک پیغام ہم نے کمپین کے شروع میں جس دن کمپین لانچ کی گئی تھی اس دن ایک بڑا پازیٹیو پیغام دیا گیا تھا. الحمدللہ یہاں پر جو ریفیوزلز ہیں، کچھ جو مائگریٹری پاپولیشن یہاں پر آتی ہے ہمارے ایڈجوائننگ پروونسز سے، وہاں پر بعض دفعہ یہ ریفیوزلز کا ایشو ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ وہ ٹیکٹفلی ساری ہینڈل کی گئی ہیں. جو ہماری ایف آئی آرز ہوتی ہیں وہ ہمارا لاسٹ کوورسو میئر ہوتا ہے اور اس سے کوشش کی جاتی ہے جتنا اجتناب کیا جا سکے. تو اس دفعہ بھی ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ایف آئی آرز کی طرف نہ جایا جائے. ہم نے انگیج کیا ہے، جس جگہ کے اوپر ہماری پولیو ٹیم کامیاب نہیں ہوئی وہاں پر پھر ہمارے ایریا انچارجز خود گئے ہیں، یو سی ایم اوز گئے ہیں، ایون سی او جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ہیں انہوں نے کچھ ریفیوزل جا کر فزیکلی کور کیے ہیں. اسی طرح اے سی صاحبان نے، اے سی جلال پور پیر والا گئے تھے، انہوں نے خود جا کر اس کو کور کیا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ انگیجمنٹ کے ذریعے کیا جائے اور کوارسو میئر کو ایٹ دا منیمم لیول پہ رکھا جائے. اور ہم لوگ انکریج کرتے ہیں اپنے پولیو ورکرز کو کہ اگر کوئی ریفیوزل ہے تو آپ نے اس کو دبانا یا چھپانا نہیں ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے خود نہیں وہاں پہ کوئی انگیج اس طرح سے کوئی الجھنا یا کوئی اس طرح سے. آپ نے صرف اپنے جو سینئرز ہیں یا جو آپ کے اوپر آپ کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اس کو آپ نے بتا دینا ہے، پھر وہ خود ہینڈل کریں گے. اور مریم نواز صاحبہ نے تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے مجھے 100% اپنے پولیو ورکرز کی سیکیورٹی چاہیے. میڈم 2025 کا آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیو فری ہو جائے گا پنجاب، انشاءاللہ. چینج کریں گے یا جی پہلے اسٹریٹجیز پہ رہیں گے کس طرح سے پہلے چل رہا ہے؟ پارڈن؟ اسٹریٹجیز کو چینج کریں گے اس کے والے؟ نہیں دیکھیں، یہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے تو یہ ڈیلی بیسس پہ ہماری امپروو. اب ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری 2025 میں جو کیمپینز ہوں گی، جیو ٹیگنگ تو ابھی بھی ہے، لیکن ہم جو ہے ایک ایپ کے تھرو جو آف لائن ایپ ہوگی اس میں ڈیٹا کلیکشن شروع کر دیں گے. اور وہ پھر جب ڈیجیٹلائز ہو جائے گا گز کے تھرو، وہ جو ڈیجیٹل میپنگ ہوگی ان کو وہ مینول جو ہے نہیں کرنی پڑے گی، تو اور بھی فول پروف ہمارا سسٹم ہو جائے گا. تو یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے اور ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کی اپنی کیپیسٹی ہے، وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس ایپ کو. لاہور از دی اونلی ڈسٹرکٹ جہاں پہ یہ آلریڈی یوز ہو رہی ہے، لیکن اس کو ہم نے سارے ڈسٹرکٹس میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھتی ہیں میڈم کہ ترقی یافتہ ممالک
ممالک میں خود لوگ جو